روایت سنیے، میں ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں۔ کوفہ کی رہنے والی عورت روایت کرتی ہے، میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی اور کوئی نہیں تھا، ہم 2 لوگ رہتے تھے، میرا شوہر مر چکا تھا۔ کہتی ہے ہر سال 1 سے 10 محرم الحرام تک میرے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوا کرتا تھا، اور رات کے وقت وہ عورت کہتی ہے ہر سال 1 سے 10 محرم تک میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکاتی تھی۔ آپ لوگ تو اپنے گھروں میں مجالس کرواتے ہیں نا، ابھی عزائے مظلوم کے دن آ گئے، ماؤں کی جھولیوں سے ذکر سنتے آ رہے ہیں نا۔ وہ عورت کہتی ہے میری جوان بیٹی نیاز پکانے کے بعد فرش عزا بچھاتی تھی، وہ کہتی ہے مستورات کا مجمع بیٹھتا تھا اور غریب زہرا کا گریہ ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہے مجلس ختم ہونے کے بعد میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز تقسیم بھی کرتی تھی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، اب میں گھر میں اکیلی تھی اور محرم سر پہ تھا۔ کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، میں اپنے گھر کی چھت پہ گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر رو کر کہا کتنا اچھا ہوا اگر اس بار محرم کا چاند ہوا۔ میری بیٹی انتظامات کرتی تھی، اب کون لنگر نیاز پکائے گا، کون فرض ادا بجھائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے رو بھی رہی تھی، میں اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا۔ وہ کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کیسے انتظامات ہوں گے۔ وہ عورت کہتی ہے میں چھت پہ کھڑے ہو کے رو رہی تھی، آدھی رات کے وقت اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہتی ہے میں سوچ رہی تھی آدھی رات کو کون آ گیا۔ کہتی ہے میں سیڑھیاں اترتی سوچ بھی رہی تھی کون آ گیا آدھی رات کو۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ کھول کے منظر نہ دیکھتی، میں سوچ رہی تھی کون آ گیا، یا اچانک میں نے عجیب منظر دیکھا، دروازہ کھلا تو سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، اس کے ساتھ ایک بیوی تھی، دوسرے جانب ایک 4 سال کی بچی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجلس کل ہونی ہے، تم 1 رات پہلے کیوں آ گئی؟ کہتی ہے اس ضعیفہ نے رو کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے مستورات کی ضرورت ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے، یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی، یہ میری پوتی اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھائے گی، میں ذرا زخمی ہوں، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز بھی تقسیم کروں گی اور میں آنے والوں کے شکریہ بھی ادا کروں گی۔ وہ عورت کہتی ہے 3 مستورات میرے گھر میں آ گئیں۔ کہتی ہے 1 محرم سے لے کر شب عاشور تک فرش عزا بچتا رہا، عزاداری ہوتی رہی، حسین بے کس پناہ کا لنگر پکتا رہا اور نیاز تقسیم ہوتی رہی۔ وہ کہتی ہے جس وقت مجلس شب عاشور میرے بھائی ختم ہوئی، وہ عورت کہتی ہے گھر میں رکت کی انتہا، گھر میں گریے کے حوالے سے قیامت۔ جب مستورات کا مجمع اپنے گھروں کو لوٹا تو میں چلتی چلتی اسی ضعیفہ کے پاس گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی، اگر مجھ میں ایک نیکی کرتی ہو تو اتنی کرو، مجھ سے مانگو 9 دن کام کرنے کی اجرت کیا لوگی، مجھ سے پیسے کیا لوگی، بد نصیب ہے وہ بندہ جو اب ماتم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھ سے پیسے مانگو۔ کہتی ہے ضعیفہ نے جواب نہیں دیا، لیکن 9 دن جو 4 سال کی پوتی چپ تھی آج وہ آگے بڑھی، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری، اس کے دونوں کان زخمی تھے، اس نے رو کر کہا اجرت اتنی مانگتی ہوں، مجھے گھر کے کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے جی میں اجرت اتنی مانگتی ہوں، مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی ممبر چھوڑ دو، غریب کو رونے کی اجازت دے دو۔ میں حسین بے کس پناہ کو کھول کے رو نہیں سکی۔ وہ عورت کہتی ہے 4 سال کی پوتی نے فکرے گئے، میرے گھر میں پھر قیامت آ گئی، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ کہتی ہے کچھ لمحات کے بعد جب میرے ہوش مقام پہ آئے میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ تینوں بیویاں اٹھیں، انہوں نے برقعے لیے، وہ میرے گھر کے دروازے کی جانب جا رہی تھیں۔ کہتی ہے میں دوڑتی دوڑتی ان کے سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ضعیفہ 9 دن کام کیا ہے، آدھی رات کو کہاں جاتی ہو، فجر ہونے والی ہے، صبح 10 محرم ہے، شہادت کی مجلس ہے، اصل رش ہونا ہے، اصل انتظامات ہونے ہیں، آدھی رات کو چھوڑ کے کہاں میری بیوی میری مدد کرے آئے، کہاں جاتی ہو؟ کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا۔ اس ضعیفہ نے رو کے کہا مومنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، اب میری مجبوری ہے، فجر ہونے والی ہے اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے اور میں نے کربلا جانا ہے، اور بڑھ کے مجھے
گلے سے لگا اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ. ہی کا خون ہے اکبر، جس خون سے رنگی